صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ بس خلوص کی بات ہے اور یہ دل میں اس کو بٹھانا ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی جب تعمیل کرتے ہیں اور پھر اس کے حکم کے مطابق آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں نوازتا ہے اور پھر وہ بھی راضی ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور کتنا بڑا اور انعام ہے کہ جو اہل محبت ہے، جو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ جب بھی پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی سماعت فرماتے ہیں اور خود ہی جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہم ایسے الفاظ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نہیں کہ آدمی جان بوجھ کے، لیکن وہ علم ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان کے مطابق نہیں ہوتے۔ فرض مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، کان کے ساتھ مبارک کا بھی لفظ استعمال ہو جائے، یا خود سماعت فرماتے ہیں، بے شک بے شک، یا خود سماعت فرماتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ادب جو ہے اس کو ہر حال میں محفوظ خط رکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کو عزت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ انسان بذات خود کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے المیہ، یہ ہمیشہ ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ضرور کہتے ہیں، عاشق کہتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کے جو احکام ہیں وہ بھی ہم اسی طرح پورے کریں جو کہ ایک عاشق کی شان ہے۔ یہ عاشق کی شان نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہلوائیں اور پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، بے شک، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، اپنے جتنے بھی ملنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہ کریں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق کے شایان شان نہیں ہے۔ بے شک۔ اگر عاشق تو بہت دور کی بات ہے، ان کے غلاموں کی غلامی بھی مل جائے، ان کے غلاموں کی غلامی بھی مل جائے، تو یہ ہم جیسے جو گنہگار ہیں
ان کے لیے وہ بھی بڑی ہی اعزاز کی بات ہے۔ بے شک بے شک آپ نے قبلہ علامہ صاحب کی عاجزی کو آپ نے دیکھا، اور پھر ہمیشہ ہی جب بھی آپ تشریف لائے درود پاک کے شمارے جب پڑھتے ہیں اس وقت تشریف اللہ نے پورے جب سے سلسلے ہوگا۔ یہ ہے عمل، یہ ہے عمل، اور ہمیں جو کہاں پہ ہم غلط ہوتے ہیں، جب ہم پہ یہ جو دنیاوی سوچ جو ہے یہ غالب آ جاتی ہے، اور ہم روحانی سوچ سے پرے چلے جاتے ہیں۔ روحانی سوچ کے انداز سے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ روحانی سوچ یہ ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمارا چہرہ اس کی گواہی دے، ہمارا چہرہ اس کی گواہی دے کہ میں آپ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا ہوں۔ یہ ہے دل، یہ ہے دل سے۔ اب اگر میں ایسے کروں کہ آ رہا ہوں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر محفل پاک ہو رہی ہوتی ہے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت پاک پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ادھر ہم صرف ایک معمولی شخص جو کہ غلاموں کا غلام بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہم اس محفل کا جو ایک تسلسل ہے اس کو جب ہم بالکل سبوتاش کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بڑا ہی سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم ہیں اس قابل کہ ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی ہم کہلانے کے حقدار ہیں۔ انسان کی عظمت اس کے اپنے کردار سے ہے۔ بے شک بے شک وہ اچھا باپ وہی ہے جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کما کے لائے اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا رزق حلال کا، اور آگے تو جانتا ہے اس میں کتنا میں نے حلال کمایا ہے، کتنا میں نے حلال۔ اور جب اولاد کی رزق حلال کے ساتھ انسان اس کی پرورش کرتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ علامہ صاحب کی صورت میں ہمیں کتنے خوبصورت اللہ والوں کے دیدار ہوتے ہیں۔ تو جب بھی درود پاک ہم شروع میں پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ ساتھ ضرور دیا کریں، اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارا درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہا ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک پہنچ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انعام بھی دے رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن پھر بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بے شک یہ ہمیشہ میں بات کہا کرتا ہوں، لیکن آپ کے دوستوں کے جو ایک دلی جذبات ہیں ان کو بھی میں ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ بے شک آپ بھی محبت حد درجہ کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن وہاں پہ میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ میں جو مجھے میرا دین کہتا ہے، جو میرے اللہ فرماتے ہیں، جو میرے حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا طرز حیات تھا، تو اس سلسلے میں ہم ایک دوسرے سے ضرور شیئر کر دیا کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم اسی کے ساتھ قبلہ ہمارے قاری صاحب بلا القابات کے بغیر، کیونکہ اب تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ ہمیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام پہ کرم ہوتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ذکر کی محفل میں وہ اپنی حاضری عطا فرما دیتا ہے۔ یہی ہمارے لیے اعزاز ہے۔